کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم 2.25 ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں، تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہائے مسجد کے تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے، ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ، بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی، باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے، توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا، اے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے، وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے. رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو. اچھا، پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. او جی، شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو لہذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ ہے. پہلے تو ہم آپ کو پھکی نہیں پھکا دیتے ہیں. ہاں، اگلا ورژن اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم 2.25 ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں، تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. ہائے مسجد کے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تعظیم کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ پیغمبروں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. تو اس جواب کے بدلے میں غصے میں آ کر اگر کرسچنز کہیں کہ تم عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتے تو کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ یار ہم تعظیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. وہ کہیں گے نہیں، جب تک تم یہ نہیں مانو گے ان کی تعظیم ہوگی نہیں. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم وہ تعظیم مانیں گے جو ثابت ہے، جو نہیں ثابت وہ نہیں مانیں گے. تو سرکار یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس شیطانی توحید جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو رحمانی توحید ہے، اور اسے خام خواہ آپ نے شیطان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ شیطان نے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو، یہ شیطان نے کب کہا تھا؟ آپ کے کان میں آگے کہا تھا. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے میں. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو، پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا، وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر، اللہ کے مقابلے پہ نہیں بات کر رہا تھا وہ.
وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی, اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو, تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر انہوں نے لکھی ہے. یہ تو خیر ہم ایک ٹن حسن زن رکھ رہے ہیں, ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے. اور کشف المحجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے, اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں نعوذ باللہ, اور لعنت ہے تیرے عقیدے اوپر. تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے, تو قسمہ چگنا پھرنا ہے. اور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے. اور اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے. وہی کرتا ہے, منہ سے بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اب ان کے پلے کوئی شے نہیں, اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی, بس ختم. تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے؟ ہاں, وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے, علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ سر کی قیمت ہے, 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی. حقیقت بات ہے, آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں. میں تو یہ پگڑی اتاروں, میرے اتنے بال ہیں, تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو, نکلو باہر. ہاں, وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے مارگلا رشتے رکھو, انجینئر صاحب مان لیں گے. جس طرح میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے, مثالیں دینی تخت بلقیس کی اور ثابت اپنے بابے. جو ہوگا وہ مانیں گے, جو نہیں ہوا وہ نہیں مانیں گے, ورنہ مانو پھر یہ بھی تخت وہاں سے آیا. کہانیاں کرانی چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی شیطانی توحید, شیطانی توحید, نعوذ باللہ. تو آج شیطانی توحید کی ڈیفینیشن لے جائیں. شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے, اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے. اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں. میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو, احبار کہتے ہیں علماء, رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے صوفی جوگی, مولویوں اور صوفیوں کو, جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی, کہ انہوں نے اپنے صوفیوں, جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا. اچھا, اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں. اور حیران کن بات ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں, اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں, یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. وہ حدیث کیا ہے ترمذی کی,
अदी इब्न हातिम जो मशहूर सखी थे, हातिम ताई, उनके बेटे थे, वो मुसलमान हो गए। उनके गले में वो सलीब भी लटकी हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी उतरवाई। उनका या रसूलल्लाह, कुरान में एक आयत है जो मुझे खटकती है। पूछा कौन सी आयत? तो उन्होंने ये आयत पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने बुजुर्गों को और अपने मौलवियों को, उलमा को रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो उन्होंने कहा हमने तो कभी अपने बुजुर्गों की इबादत नहीं की। ये भी हमें यही कहते हैं ना, असी जी अल्लाह का बंदा ही थे, मनने इन्होंने। जी जी, यही गल अल्लाह के नबी सामने हो चुकी है। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने मौलवियों और सूफियों, अहबार और रुहबान के कहने पर किसी चीज को हलाल और हराम तसव्वुर नहीं कर लेते थे? वो तो हम भी करते हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, ये बात हो रही थी कि अल्लाह की तालीमात के मुकाबले पर उनकी हलाल करदा चीजों को हलाल और हराम करदा चीजों को हराम। वो आज भी वो कहते हैं पॉप के पास इख्तियार है, इसलिए पॉप ने जो है वो ईसा इब्न मरियम का कत्ल भी माफ कर दिया हुआ यहूदियों को, जो उनकी नजर में हुआ। हमारे नजदीक तो वो जिंदा उठाए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदी इब्न हातिम ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा ही था, यानी बगैर ये देखे हुए कि अल्लाह की तालीमात क्या है, पैगंबरों की तालीमात क्या है, वो अपने मौलवियों और बुजुर्गों के कहने पर हलाल को हलाल और हराम को हराम मान लेते थे। तो जब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसे ही था, आपने फरमाया यही तो उनको रब बनाना है, क्योंकि शरीयत का कस्टोडियन तो अल्लाह है और उसके बिहाफ पे उसके पैगंबर वो बताएंगे कि कौन सी चीज हलाल है और हराम है। बाबे सिर्फ ये बताएंगे कि पैगंबर ने ये फरमाया, बाबे ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कहता हूं। नसोए तू ये कहता है, तेरे कहने की क्या औकात है? इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं, जदादें बनाई हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की हैं तुम लोगों ने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी जाके देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ और अजमेर शरीफ में। गद्दार हो तुम अपने पैगंबर के। इसलिए देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी चीज तुम पे छोड़ दी है, जो ये कहता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं।